اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو طرف سے بھی سوال آیا ہے، میرے دوست احباب اور بہت سارے یونیورسٹیز میں ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے بات کی ہے کہ استثناء کا جو قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، اسمبلی سے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، یہ شرعاً اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب دینے کی بجائے میں اس پہ کچھ سوالات قائم کروں گا. صحیح. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ میرے سوالات، استفسارات، یہ مفتی حضرات، علماء کرام کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں فقہ کے ماہرین بھی ہوں جی اور قانون کے ماہرین بھی ہوں، صحیح. جو قانون پاکستان کے آئین کو، ان کی دفعات کو جانتے ہوں صحیح طریقے سے کہ اس کی زبان کیا ہوتی ہے. ایک دفعہ جب پاس ہوتی ہے، ایک آئین کی کوئی شق پاس ہوتی ہے، تو اگر وہ دوسری شقوں کو متاثر کر رہی ہو تو اس کا کیا حکم ہے. جی. تو جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کے بارے میں اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو فقہ الواقع سے واقف ہوں. ایک تو فقہی احکام ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز. دوسرا ہے کہ ان احکام کا تعلق کس واقعے کے ساتھ ہے، کس ماحول کے ساتھ ہے، کن حالات کے ساتھ ہے. تو جب ان احکام کی تنفیذ ہوگی یا تطبیق ہوگی جس واقعے کے اوپر، جن حالات کے اوپر، تو ان حالات سے واقفیت ضروری ہے. تو یہ لوگ جب بیٹھیں اور پھر اس پہ جو میرے ذہن میں سوالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس پہ ایک اچھی ڈیبیٹ ہو جائے اور مکالمہ ہو جائے، ڈائیلاگ ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا. بالعموم تو استثناء درست نہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی چاہے جتنا بھی بڑا ہو اس کو قانون سے مستثنیٰ کرنے کی کوئی تک نہیں ہے. بالکل جی. قطعی طور پر، اصولی طور پر کوئی اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے. لیکن جیسے ہمارے ہاں اصول ہیں، اصول ضابط ہیں، وہاں ہمارے ہاں استثناءات بھی ہیں. اس کو ہم یوں تعبیر کرتے ہیں جیسے عزیمت کے احکام جو اصلی احکام ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ احکام جن کا تعلق مجبوریوں کے ساتھ ہوتا ہے، رخصتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو عزائم اور رخص، حدیث مادہ ان اللہ یحب ان یؤتی بالرخص کما یحب ان یؤتی بالعزائم، کہ جیسے اللہ تعالیٰ عزیمت کے احکام جو اصولی احکام ہوتے ہیں ان پہ عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے رخصتیں دی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ہمارے یہاں فقہ میں مستقل باب ہوتا ہے رخصتوں کے حوالے سے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ استثناء کہاں ہے، نہیں ہے، جی. تو اگر صرف استثناء کی بات کریں تو قرآن مجید میں بھی استثناء موجود ہے، لیکن وہ کن حالات میں ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. آگے کیا ہے؟ فمن استضر، کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے. وما اہل به لغیر اللہ فمن استضر، اور جو آدمی مجبور ہو جائے، پھر اس میں بھی استثناء ہے. استثناء سے بھی یعنی دو شرطیں مزید ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کو بہانہ نہ بنائے آگے غلط کام کرنے کی طرف، حرام تک پہنچنے کے لیے اس کو بہانہ نہ بنائے، اندر سے شوق رکھتا ہو، باہر سے بہانے بنا رہا ہو. اور دوسرے کہ جتنی اس کو اجازت دی گئی ہے اتنی ہی وہ اس کو استعمال کرے. الضروری یتقدر بقدر الضرور الا ما اضطررتم. تو قرآن مجید میں 4 جگہوں میں اضطرار کا ذکر ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ نام میں بھی ہے، اور سورہ نحل میں بھی ہے. اور اس پہ بڑے احکام ہیں بہت زیادہ. اور سورہ نحل میں ایک اور استثناء بھی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. ہاں اگر اس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کے دل میں ایمان ہو تو پھر اس کو اقرار کی وجہ سے کفر یا کلمہ کہنے کا گناہ نہیں ہوگا. تو اضطرار اور اقرار کے احکام تو ہمارے فقہاء نے بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں، مفسرین نے بہت بیان کیے ہیں، اس کو دیکھ لینا چاہیے. پہلا میرا ذہن میں تو یہ ہے کہ جب بھی مفتی حضرات بیٹھیں تو اضطرار اور اقرار کے احکام کو ضرور دیکھیں. صحیح. بالعموم اضطرار اور اقرار کی جو فقہاء نے جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہو، کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر زبان سے نکالو ورنہ میں تمہیں گولی مارتا ہوں، یا اس کے ایک عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو کہ میں تمہاری انگلی کاٹ دوں گا، تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارا پاؤں توڑ دوں گا. تو اگر ایک عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ایسا آدمی مکرہ ہے. اور اسی طریقے سے مشترکی تفصیل بھی اس میں یہی ہے کہ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ حرام چیز کھا سکتا ہے. وہ تو یہ شخصی اقرار ہے. تو جب شخصی اقرار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے تو جہاں ریاستی امور سے متعلق اضطرار اور اقرار کی صورتحال ہو، جو ریاست اور جہاں بانی کے جو ماحول ہے اس میں اگر خدا نخواستہ اس قسم کی اقرار کی شکل بن رہی ہے یا اضطرار کی شکل بن رہی ہے تو ہمارے مفتی حضرات کو، علماء کرام کو اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر اجتماعی نظم یا ریاست سے متعلق جو اقرار ہوتا ہے یا اضطرار ہوتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک یقینی اضطرار ہوتا ہے، یقینی اقرار ہوتا ہے وہ فوری، کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ریاست کو نقصان ہو جائے گا، کروڑوں لوگوں کو نقصان ہو جائے گا. اور ایک یہ کہ ابھی تو نہیں ہوگا لیکن اگر اسی قسم کے حالات باقی رہے تو المظنون کالمتیقن، یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ پھر آگے جو اس کے اوپر نتائج مرتب ہوں گے تباہی بربادی کے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اگر ایک فرد کے ایک عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ اور اس پہ اقرار کے احکام جاری ہوتے ہیں، اضطرار کے احکام جاری ہوتے ہیں، تو جہاں ریاست پوری ایک شکنجے میں آ رہی ہو اور مشکلات میں وہ سے دوچار ہو اور اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں جانیں ضائع ہو سکتی ہوں، بھوک سے دوچار ہو سکتی ہوں، یا اور ایسی کسی اس سے مبتلا ہو سکتی ہوں، یا مسلمانوں کی ریاست خدا نخواستہ ایک جنگ سے دوچار ہو جائے، تو اس صورت میں بھی احکام جاری ہوں گے ہی نہیں ہوں گے. تیسرے نمبر پہ ضرورت، الضرورات تبیح المحظورات، اس ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. اس پر بھی ہمارے علماء کرام کو غور کرنا چاہیے کہ ضرورت وہ کون سی ضرورتیں ہیں جن کا اعتبار ہے، اور وہ جو ممنوع چیزیں جائز ہو جاتی ہیں وہ کون سی معذورات کون سی ہیں اور ضرورت کیا ہے، اور اباحت کا درجہ کیا ہے. کیا اباحت کا معنی جواز کے ہیں یا اباحت کا معنی وجوب کے ہیں یا فرض کے ہیں یا کراہت کے ہیں. اس پر بھی ہمارے علماء کرام کو ہمیں بحث کرنا چاہیے. ایسے ہی احون البلیتین، کہ جب کوئی شخص 2 آزمائشوں سے دوچار ہو جائے،
کہ اس کے بعد دو ہی راستے بچتے ہیں اور ہر راستے میں نقصان ہے، ہر راستے میں آزمائش اور ابتلا ہے، تو اس وقت وہ کس کو اختیار کرے؟ آون البلیتین کو اختیار کرے گا، دو مصیبتوں میں سے جو آسان مصیبت ہے۔ اور بالعموم ہمارے ہاں جب پاکستان میں جب لوگ انتخابات میں کھڑے ہوتے ہیں تو بالعموم جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے ذاتی قوائف کیسے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو نسبتاً بہتر ہوتا ہے، تو یہ جو آون البلیتین کا جو قاعدہ ہے اس کو بھی ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معاملات، ریاست سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں یا لین دین سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں، تو ان احکام میں، ان معاملات میں کسی بھی فقہ کے مطابق اگر گنجائش نکل سکتی ہو تو فقہا نے لکھا ہے کس کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو امور ایسے ہیں جو مجتہد فی ہیں، جس میں اجتہاد ہوا ہے مجتہدین کا، یا مختلف بھی ہیں جس میں علماء کا، مجتہدین کے جو محققین ہیں علماء، ان کا بس میں اختلاف ہوا ہے، تو مجتہد فی مسئلے میں اور مختلف فی مسئلے میں شدت نہیں ہوتی، اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ ایسے ہی ایمانیات کے بھی دو حصے ہیں، ایک ایمانیات اولیات ہیں، اللہ پر ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لانا، حشر نشر پر، جنت جہنم پر، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ ایک جو ان کی ذیلی جو عقائد ہیں ان میں بھی فرق ہے، تو اس لیے جب بھی ہم اس موضوع پہ بات کریں، استثناء کا مسئلہ ہو یا اور جتنے مسائل ہمارے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے متعلقہ لوگ ہمارے پاس ہوں جو فقہ کے ماہرین ہوں، قانون کے ماہرین ہوں، اور فقہ الواقع سے جو واقف ہوں۔ اور اس میں خاص طور پہ اس کو بھی ضرور دیکھا جائے کہ جو لوگ اس میں رائے دے رہے ہیں وہ صاحب غرض نہ ہو۔ اگر ایک آدمی صاحب غرض ہوتا ہے تو اس کا مشورہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ مشورہ دینے کے لیے، مشورہ قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب غرض نہ ہو۔ تو بہت سارے لوگ جن کے سیاسی اختلافات ہیں ان مسائل میں، تو ایک وقت میں وہ خود ترمیم کروا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں وہ کہتے ہیں تو جائز نہیں، کہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو جو لوگ اس پہ بات چیت کریں تو وہ متہم نہ ہو، ان کو پر یہ تہمت نہ ہو کہ ذاتی سیاسی مفادات کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ جب آپ فقہ الواقع سے بات کریں گے اور اس کو ان سب چیزوں سے آپ بالا تر ہو کر بات کریں گے، پھر جب گفتگو ہوگی اس کا مزہ بھی آئے گا اور جو اس کا نتیجہ نکلے اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور فقہ الواقع میں دو تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ ایک طرف